زبان مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ۔ عزیز طلبہ، ہم مختلف انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو مختلف انداز ہم اپناتے ہیں، اس عمل کو ہم ابلاغ کہتے ہیں۔ ابلاغ کا لفظ عربی زبان کے لفظ بلغہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پہنچا دینا، دوسرے تک پیغام دینا، اپنی بات دوسروں تک منتقل کرنا۔ اور اس بات کو منتقل کرنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، مختلف ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ ہم کبھی اپنی بات اشاروں کے تھرو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم اپنی بات کبھی اپنے فیشل ایکسپریشنز کے تھرو دیتے ہیں دوسروں کو، کبھی ہم بول کر بتاتے ہیں، کبھی مختلف قسم کی علامات ہم ان کے لیے گھڑ لیتے ہیں۔ یہ ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابلاغ کے مختلف ذرائع کس طرح زبان سے کمتر ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ ابلاغ کے 4 مختلف ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے اشارے اور علامات۔ آپ جانتے ہیں، سادہ لفظوں میں اگر بات کی جائے تو ٹریفک سگنل ایک اشارہ ہے، اس میں مختلف علامات ہیں۔ کیسے علامات ہیں کہ اگر سبز بتی ہوگی تو آپ جا سکتے ہیں، اگر سرخ ہوگی تو آپ ظاہر ہے رک جاتے ہیں، اگر یلو یعنی زرد ہوگی تو آپ بالکل ریڈی رہتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو گاٹ ٹو ٹیک دی ایکشن۔ اب یہ تینوں علامات مل کے ایک اشارہ بناتی ہیں، جس کے تھرو کسی قسم کا لفظ استعمال کیے بغیر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ what you have got to do، اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار انسان قدیم دور سے اپنی بات دوسروں کو پہنچانے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ہمیں قدیم آثار قدیمہ کے ماہرین مختلف قسم کی علامات دیتے ہیں، مختلف قسم کے پتھر لا کر دیتے ہیں جس میں مختلف قسم کے نقوش بنے ہوتے ہیں، رنگوں سے ہم لوگ آگہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل اشاراتی اور علامتی ابلاغ کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ چہرے کے تاثرات سے بہت سے اپنے احساسات و جذبات اور اپنی کیفیات کو دوسروں پہ منتقل کرتے ہیں، خاص طور پہ سائیکولوجیکل افیئرز میں، نفسیاتی عوامل میں ہم اپنی بات چہرے کے تاثرات کے ذریعے اپنی کسی بات پر خوشگواری کا احساس، کسی بات پر ناگواری کا احساس، جو ہمارے چہرے پر ابھرنے والا تاثر ہوتا ہے، وہ کسی لفظ کے بغیر دوسروں تک ہماری بات کو، ہمارے احساس اور ہماری کیفیت کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری ایک صورت ہے جسمانی حرکات۔ بچہ اپنی توجہ، بچوں کو یا کہہ لیجئے کہ بچہ والدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بول نہیں پاتا، اس کے پاس زبان نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا چاہتا ہے وہ پیرنٹس کو منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے جسمانی حرکات و سکنات۔ اور چوتھا ہے ظاہر زبان، الفاظ کا استعمال۔ اگر ہم ان تینوں ذرائع کو کمپیئر کریں عزیز طلبہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان ہی وہ دراصل مؤثر ترین ذریعہ ابلاغ ہے جو ہر طرح کی بات کو کمپریہنسولی اور مختصر ترین صورت میں دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ آپ اشاروں اور علامات سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بحری جہاز ایک جھنڈا لہراتا ہے سفید کلر کا، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ امن مطلوب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس علامت کو نہیں جانتا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر دوسری صورت میں ہم یہ کہیں کہ آپ نے چہرے کے تھرو کسی کو اپنی کوئی بات پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کے تاثر سے صحیح معنی اخذ نہیں کر سکا، تو ظاہر ہے کہ ابلاغ متاثر ہو جاتا ہے۔ جسمانی حرکات و سکنات، وہ لوگ جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کی جسمانی حرکات و سکنات سے معنی اخذ نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر وہی بات زبان کے تھرو، لفظوں کے تھرو کر دی جائے تو ابلاغ مکمل ہو جاتا ہے، جامع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں سینڈر یعنی پیغام دہندہ جو پیغام دے رہا ہے اور ریسیپینٹ یا ریسیور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وصول کنندہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ دونوں لوگ اس زبان سے آشنائی رکھتے ہوں۔ اگر وہ لوگ اس زبان سے آشنائی نہیں رکھتے تو پھر اس صورت میں یہ ثانوی ذرائع ابلاغ جن کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی، چہرے کے تاثرات یا اشارے، علامات اور جسمانی حرکات و سکنات کام آتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کمپریہنسو نوعیت کے، فلسافیکل نوعیت کے مضامین یا موضوعات اس شخص سے شیئر نہیں کر سکتے جو آپ کی زبان سے آشنا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے معاشرتیں پیچیدگی کی طرف بڑھیں، جیسے جیسے تہذیب نے ترقی کی، جیسے جیسے مختلف معاشرتوں کا ایک دوسرے سے ملاپ ہوا، مختلف اقوام
ایک دوسرے کے قریب آئیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان نے جان لیا کہ صرف اشاروں علامات سے یا چہرے کے تاثرات سے بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان پر عبور حاصل کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کا کوئی سفیر ہو، ملک کا کوئی نمائندہ ہو، یا آپ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہوں، اپنے کنبے کی نمائندگی کر رہے ہوں، آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنی بات کے مؤثر انداز میں کہنے کا ڈھنگ نہیں آ جائے گا. سو زبان تینوں دیگر ذرائع ابلاغ سے اس اعتبار سے معتبر قرار پاتی ہے کہ نمبر ایک، ہم کمپریہنسولی اپنی بات دوسرے تک پہنچا پاتے ہیں. نمبر دو، مختصر ترین انداز میں ایسا ہوتا ہے. اور نمبر تین، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں رہتا.